کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے باب سیرت ساتھیوں، سلام علیکم۔ میں پارٹ 19 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب توحید کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 181 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر اس کتاب کی 21ویں نشست کا آغاز ہو رہا ہے، جہاں موضوع ہے کہ جہاں کہیں بھی علم اور قدرت موجود ہیں وہ خدا سے ہیں۔ اہم مطالب جو توحید در صفات میں لازم تھے بیان کیے جا چکے ہیں، اور وہ وہی ہیں جو توحید در ذات میں بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ کہ جب ہم نے توحید صفات کو عقل کے ذریعے دریافت کر لیا کہ اللہ کی صفات کا علم و قدرت کی طرف بازگشت رکھتی ہے اور ان کی میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح جیسے اس کی ذات مقدس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات کا بھی کوئی شریک نہیں، اسی طرح جیسے اس کی ذات کے بالمقابل کوئی ذات نہیں جو اس کی شریک، بعینہ ہی کوئی علم ایسا نہیں جو اس کے علم کے بالمقابل موجود ہو کہ اسے علم کا شریک ہو جائے، کوئی طاقت و قدرت بھی نہیں سوائے اس کی اپنی قدرت و طاقت کے جو کہ مستقل ہے، اسی طرح جو کہ مستقل ہے۔ پس اسی طرح جیسے جہاں کہیں بھی ہستی ہے وہ اصل وجود جل جلالہ کی فیوض برکات اور رشاحات اور افاضات میں سے ہے۔ علم و قدرت بھی جہاں کہیں ہے اسی کے علم و قدرت لا یزال میں سے ہے۔ وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَّرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، اسی طرح جیسے کہ ہر ایک چیز کی اصل ہستی خود اپنے طور پر مستقلاً کچھ بھی نہیں، بعینہ ہی آثار ہستی من جملہ علم و قدرت ہے، وہ بھی خود اپنے طور پر مستقلاً کچھ بھی نہیں مگر آثار ہستی پروردگار عالم۔ بھاپ جو کارخانوں کے بڑے بڑے پہیوں کو چلاتی ہے، اس کے اندر یہ قوت اللہ کی قوت سے ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اصل بخارات بھی پروردگار عالم کی مخلوقات میں سے ہے۔ ہر قوت اور بجلی اور آگ میں ہے، ہر قوت جو بجلی اور آگ میں ہے وہ توانائی جو آدمی میں ہے در حقیقت بہت قابل فخر قوت ہے۔ صفحہ نمبر ہے 182 اور پیراگراف ہے کہ شیخ الرئیس ابو علی سینا کہتے ہیں کہ لوگ مقناطیس کی کشش جس سے وہ لوہے کے سکوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے تعجب کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ قابل تعجب نفس ناطقہ جو اس وزنی جسم کو کھینچتا ہے اس پر تعجب نہیں کرتے۔ یہ بدن جسے مرنے کے بعد کئی افراد مل کر مشکل سے اٹھاتے ہیں، صبح سے شام تک ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، چیزیں اٹھا کر لاتا ہے، یہ توانائی یہ بدن کو اس قدر بوجھ کے ساتھ آسانی سے اٹھائے پھرتی ہے، یہ اللہ کی نشانی اور علامت ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ توحید در صفات اور قلبی تصدیق توانگری اور بے نیازی تمام کی تمام خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ اصل وجود خدا کی طرف سے ہے۔ یہ جان لینا بھی قلب سے ہونا چاہیے کہ نہ کہ فقط دلائل سے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے دلائل عقلی کے ذریعے سے ہی وحدت صفات کو معلوم کیا جانا چاہیے کہ تمام فیوض در شہادت علم و قدرت حق ہیں، لیکن عقلی طور پر یہ ادراک حاصل کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی تصدیق قلب ضروری ہے۔
اگلا پیراگراف، قلب انسان مطمئن ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی دانش اور توانائی ہے وہ خدا سے ہے۔ جب تک آدمی اپنے آپ کو دیکھتا رہے، اپنے علم اور قدرت کا مشاہدہ کرتا رہے، اس وقت تک ممکن نہیں کہ وہ خدا اور اس کے علم اور قدرت کا مشاہدہ کر سکے۔ چاہیے کہ انسان سمجھ لے کہ وہ اور اس کے علم و قدرت ناچیز ہیں۔ جب تک تو اپنے آپ کو اور اپنے علم کو بھی کوئی شے گمان کرتا رہے گا، ممکن نہیں کہ حقیقت کو پا سکے۔ ہم نے پہلے نظر استقلالی اور مراتی کے لیے ایک مثال کا ذکر کیا تھا، جسے دہراتے ہیں۔ آئینے میں نظر دو قسم کی ہے۔ ایک وقت میں آپ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اور جب آپ کسی دکان سے آئینہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے آئینے ہی کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ اس میں اپنا چہرہ نہیں دیکھتے، گو کہ اس کا عکس ضرور آئینے میں بن رہا ہے۔ جب آپ آئینے کو دیکھتے ہیں تو پھر اپنے چہرے کو دیکھنے سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، مگر آئینے کو ہی دیکھنا۔ جب تک نظر استقلالی رہے اس وقت تک آئینے کو دیکھنا منظور نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر ہے 183۔ جب تک انسان استقلالی نظر سے دیکھتا ہے، حق اس سے پوشیدہ رہتا ہے۔ جب تک انسان اپنی میں کا نظارہ کرنے میں مصروف ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ قدرت حق ہے۔ میں چند سال پہلے مشت خاک تھا، اور مزید چند سال کے بعد یہی میں دوبارہ مشت خاک بن چکی ہوگی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ لیکن نظر استقلالی جب اپنی میں اور میری قدرت کا مشاہدہ کرنے میں مصروف ہوتی ہے تو وہ اس معنی کو نہیں سمجھ سکتی کہ ابھی اس وقت بھی تیری طاقت خدا ہی کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ جب تک تو ارادہ رکھتا ہے، تیرے ہاتھ پاؤں متحرک رہتے ہیں، زبان حرکت کرتی ہے، یہ تمام عطائے الہی سے ہیں۔ اگلا موضوع ہے کہ خود پسندی اور 6000 سال کی عبادت۔ البتہ ریاضت اور مجاہدہ کرنا لازمی ہے۔ چاہیے کہ میں یعنی خود پسندی سے پرہیز کی جائے۔ جب تک میرا علم اور میری قدرت کا قائل ہے، اس وقت تک اس کا دل حق کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ انسان اپنے اندر جس قدر بے نیازی محسوس کرتا ہے، اسی قدر سرکشی کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے پروردگار کے سامنے بھی سرکش ہو جاتا ہے۔ اور یہ پھر سورہ علق کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے کہ مگر نہیں، اگر انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لے تو یقیناً سرکش ہو جاتا ہے۔ اگر علم دولت زیادہ ہو تو اپنے انائے وہمی میں کے ساتھ سرکشی کرتا ہے، نہ یہ کہ اسے حقیقی استغنا حاصل ہوتی ہے، بلکہ فقط اس کا اپنا وہم و گمان ایسا ہے۔ اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ وہ علم رکھتا ہے، حالانکہ علم اللہ کی ملکیت ہے۔ انجام کار اس جگہ جا پہنچتا ہے جہاں حق کے بالمقابل جا کھڑا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 184۔ ابلیس 6000 سال عبادت کرتا رہا، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ دنیا کے 6000 سال تھے یا اخروی، لیکن جب تک اس کی انا وہمی باقی رہی تو جب اسے حکم دیا جاتا ہے کہ آدم خاکی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو وہ کہتا ہے انا خیر منہم، میں اس سے بہتر ہوں۔ اطاعت کرنے سے انکار کر دیتا ہے، حق کے مقابل اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور نفوس تمام کے تمام ایسے ہی ہیں۔ میں شیطان ہے، ہر ایک حق کے سامنے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ اگر وجدان کی طرف رجوع کرے تو خود ہی سمجھ بھی لے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو اور اپنے آثار کو دیکھتا ہے، اسے حقیقت اور اس کے آثار دیکھنے کی توفیق کہاں؟ در حقیقت وہ اپنی منزل مقصود کی طرف پشت کیے ہوئے ہے، کیسے مقصود پا سکتا ہے؟ اگلا موضوع ہے کہ دولت مندی سرکشی لاتی ہے، معاشی خود کفالت اور بے نیازی۔ قارون نے آثار علمی کی جستجو کر کے سونا دریافت کر لیا، بے پناہ دولت جمع کر لی۔ قرآن حکیم کے حقیقت افروز انکشافات کے مطابق اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پہلوانوں کا گروہ اور بریکٹ میں، اور روایت کے مطابق 40 افراد بڑی قوت خرچ کرتے تھے۔
اور پھر یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 76 کا ترجمہ ہے کہ بے شک قارون کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر وہ ان سے سرکش ہو گیا، اور ہم نے قارون کو اس قدر خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بار گراں تھیں۔ جب اس کی قوم نے اسے کہا اترانا مت، یقیناً خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اگلا صفحہ ہے 185، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو کہنے لگا، یہ ترجمہ ہے کہ قارون نے یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 78 کا، کہ قارون نے کہا یہ سب مجھے اس مہارت کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی امتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے جو اس سے زیادہ طاقت اور جمعیت رکھتی تھیں، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اور کوئی اس مال پہ کسی قسم کا کوئی حق نہیں رکھتا، میں خود اس کا مالک ہوں۔ یہ اس نے کہا قارون نے کہ یہ شخص اپنی اس وضع و قطع، یہ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ شخص اپنی اس وضع و قطع حالت کفر کے ساتھ یہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284، اور اس کا ترجمہ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص میرا مال، میرا علم، میری پونجی اس کے حجابات میں گرفتار ہے، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کی ملکیت کو تسلیم کر لے۔ اگلا موضوع ہے کہ مردہ دل مرنے سے بھی بیدار نہیں ہوگا، اور اپنی مالی وسعت اور جاہ و حشم کے حوالے سے فرعون نے جب مصر میں اپنی سلطنت کو ملاحظہ کیا تو کہنے لگا، کیا مصر کی حکومت اور ملک میرا نہیں ہے؟ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 کا ترجمہ تھا۔ اس حالت میں وہ خدا کی سلطنت کا فہم و ادراک کیسے حاصل کر سکتا تھا؟ صفحہ نمبر 186، جس میں وہ خود اور تمام اس جیسے سلاطین زمین اپنی تمام تر حکومتوں سمیت حق کے مقابل پست، حقیر اور محض اور ناچیز ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اگلا پیراگراف یہ اہم باطلاں ہیں جو حقیقت کا ادراک حاصل کرنے سے محروم کر دیتے ہیں، البتہ مرنے کے بعد حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت ان میں اتنی ایمانی قوت نہیں ہوتی کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، بالکل ایسے ہی جیسے فرعون نے مرتے وقت زبان سے ایمان لانے کا اظہار کیا تھا۔ اور یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا اور اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہو گیا ہوں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ لیکن یہ زبانی تعلقہ سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ باقی قرآن حکیم کی تعبیر کے مطابق اگر یہ لوگ دنیا میں پلٹ کر آ جائیں تو پھر بھی اسی وضع و قطع سے زندگی گزارتے ہوئے سابقہ حالت پر پلٹ جائیں گے۔ اور پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ کہ بلکہ ان پر وہ سب کچھ واضح ہو گیا جسے یہ پہلے چھپا رکھتے تھے، اور اگر انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائنیں کہ ان کا نفس اگر قلب میں تبدیل ہونے کا امکان رکھتا ہو تب بھی اس میں ایمان حقیقت پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا ضمیر مر چکا ہے۔ قلب محجوب مرنے کے بعد بھی بیدار نہیں ہوگا۔ اور صفحہ نمبر ہے 187، حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے لیکن ضمیر جب مردہ ہو جائے تو اسے احساس اور یقین پیدا نہیں ہوتا۔ کشف عقلی ہے لیکن ایمان اور اطمینان قلب کے ساتھ یقین نہیں ہوتا۔ موت کے بعد بھی میں اور
عنایت وہمی کی غفلت کے پردے برقرار رہیں گے، اور اگر موت سے پہلے بیدار نہ ہوا تو اب ابدالاً آباد تک بیدار ہی نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی اپنے نفس کے حجاب میں گرفتار رہے تو موت کے بعد بھی غفلت کے پردوں میں گرفتار رہے گا، اور اگر 100 مرتبہ بھی مرے اور موت کے بعد زندہ ہونے پر کبھی ایمان نہ لائے گا، جیسے کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ نفس کے حجابات برطرف ہونے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علم و قدرت کے علاوہ کچھ بھی موجود نہ تھا۔ اگر دل کی آنکھ سے پردہ ہٹ جائے تو سمجھ جائے گا کہ اس عالم ظہور میں جو چیز بھی مسح شہود پہ ظاہر ہوئی ہے وہ سب کچھ علم اور قدرت خدا ہے۔ بس چاہیے کہ قادر مطلق سے خوف کھائیں کہ خداوند رب العالمین ہے، اور صاحب قدرت سے امید رکھنی چاہیے کہ خداوند رب العالمین ہے۔ لہٰذا مومن اپنے رب کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتا اور اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید بھی نہیں رکھتا۔ اس کے مشاہدہ میں یہ آ چکا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے قوی ترین افراد کوئی کام نہیں کر سکتے، چاہے تمام اشخاص اپنی تمام تر قوت کو مجتمع کر لیں اور یہ چاہیں کہ اس کو صدمہ پہنچائیں۔ اور یہاں پہ یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے، اور اگلا موضوع ہے کہ دانیال اور بھوکی شیرنی اندھیرے کنویں میں۔ حیات القلوب میں ایک جگہ ملتا ہے کہ جس وقت بخت نصر حضرت دانیال کو سخت ترین سزا دینا چاہتا تھا تاکہ اسے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالے، تو اس نے حکم دیا کہ ایک گہرے کنویں میں ایک شیرنی کو ڈال کر دانیال کو بھی اس کنویں میں پھینک دیا جائے۔ اگر وہ عام آدمی ہوتے تو اسی لمحہ ڈھیر ہو جاتے، کیونکہ عموماً لوگ درندوں کی دہشت سے ہی مر جاتے ہیں، لیکن جناب دانیال اس راز سے آگاہ تھے کہ درندے کی بھی تمام تر قوت اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اگر اللہ کا اذن ہوا تو اسے پھاڑ کھائے گا، ورنہ اس سے کوئی سروکار نہ رکھے گا۔ اور صفحہ نمبر 188 روایت میں اسی طرح نقل ہوا ہے کہ وہ شیرنی خاک کھاتی رہی اور دانیال بھی اس کے پستانوں سے دودھ پیتے رہے حتیٰ کہ زندہ سلامت بچ گئے۔ لیکن علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر پر وحی نازل فرمائی کہ وہ دانیال کے لیے خوراک پہنچائیں۔ چنانچہ جب خوراک ان تک پہنچی تو کہا، الحمدللہ الذی لا ینسی من ذکرہ، حمد ہے اسی ہستی وحدہ لا شریک اللہ کے لیے جو اپنا ذکر کرنے والوں کو فراموش نہیں کرتا۔ بہرحال صفاتی کا ادراکات کا نتیجہ یہ ہے کہ طالب کو توحید در مقام خوف اور رجا حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ فقط اسی سے خوف کھائے جس سے اصل قوت ہے، مزید فقر سے بھی خوف نہیں کھاتا، اور اسی لیے کہ قادر مطلق اگر چاہے تو اس کی ضرورت بغیر مادی مال و متاع کے بھی پوری کر سکتا ہے۔ یہاں پہ 21ویں نشست کا اختتام ہوتا ہے اور اس کتاب کی 22ویں نشست کا آغاز 189 صفحے سے ہو رہا ہے۔ یہاں پر موضوع ہے کہ حق سے غفلت تمام تنازعات کی جڑ ہے۔ توحید در صفات کے موضوع پر جو کچھ بیان کیا گیا ہے چاہیے کہ دل سے اس پر ایمان لایا جائے تاکہ قلب میں روشنی پیدا ہو، اور شہود قلبی سے یہ سمجھ لیا جائے کہ جو کچھ بھی کمال کے زمرے میں آتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہر فرد مخلوق میں جو کچھ دانش و توانائی اور بے نیازی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگلا پیراگراف، نہ ہی کوئی چیز ذاتی استقلال رکھتی ہے اور نہ صفاتی۔ یہی مفاہیم توحید افعالی میں آتے ہیں۔ جب انسان کے حجابات برطرف ہو جاتے ہیں تو اس کی عناء وہمی میں کم ہو جاتی ہے، تب انسان دل کے نور سے یہ سمجھ جاتا ہے کہ تمام امور میں فاعل حقیقی خدا ہی ہے۔
حتیٰ کہ بشر کے اختیاری افعال میں بھی خدا ہی کی قدرت اور مشیت کار فرما ہے۔ اپنی عنایت اور شخصیت کے حوالے سے توجہ نہ کرے بلکہ اس قدرت پہ نگاہ کرے جس کے وسیلے اور ذریعے سے امور انجام پاتے ہیں، اور اسی طرح جس وقت خود کسی کام کو انجام دیتا ہے تو بھی اللہ کی مشیت اور رضامندی پر نگاہ رکھے۔ جب تک اپنے آپ پر نگاہ رکھے گا توحید افعالی کو نہیں پہنچ سکے گا۔ بے شک زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ ہی کیوں نہ کہتا رہے، جب تک اپنی قوت و طاقت و توانائی دیکھتا رہے گا تو وہی تفویض ہو جائے گا جس کے متعلق پہلے بات کی جا چکی ہے۔ چاہیے کہ اس بات سے ڈرے کہ اس میں کسی قسم کا شرک پیدا ہو جائے، اپنی قوت کو اللہ تعالیٰ کی قوت کے علاوہ یعنی اس کے مقابل کوئی اور قوت نہ سمجھ لے، اس طرح اللہ کی قدرت کو فراموش نہ کر بیٹھے۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی کہ یہ میں انسان کو ہر سعادت سے محروم کر کے ہر شر سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ بنی نوع انسان کے جتنے تنازعات ہیں، ہر نوع کی نزاع، ہر قسم کا تنازع جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں، اس میں کی خاص محنت اور تگ و دو شامل ہے۔ صفحہ نمبر ہے 190۔ کیونکہ یہ ہمیشہ سرگرم رہتی ہے، یہی وہ عنصر ہے جس کے تحت انسان اپنی اور ہر میں والے کی مستقل قدرت اور قوت دیکھتا ہے، چاہتا ہے کہ دوسرے کو باہر اکھاڑ پھینکے یا اس کے مال و متاع پر قبضہ کر لے۔ ممکن نہیں ہے کہ ایسے دو افراد آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں جو اپنے ہر کام میں اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ ہوں۔ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ میں ہرگز کوئی تنازع نہیں رہا، اس لیے کہ وہ اصلاح شدہ ہیں، اپنی قوتوں کو اللہ کی ملکیت میں جانتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جنگیں ہوئیں سب جہالت اور میں کی پیداوار تھیں۔ خدا کو فراموش جو کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اور پھر یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے کہ اور تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، یہ لوگ یقیناً فاسق ہیں۔ قدرت کو جو نہیں دیکھا تو اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا، ان کی تمام تر بدبختی ان کی اپنی جہالت میں ہے۔ اور پھر یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 45، اس کا ترجمہ کہ ایسی اجازت یقیناً وہی لوگ مانگیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں، پس اس طرح وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں اور ایسے ہی لوگ فساد کا باعث بنتے ہیں۔ اگلا پیراگراف اگر یہ کہا جائے کہ بعثت انبیاء علیہم السلام اصلاح کی خاطر انسانیت کی عنایت ہے تو یہ انبیاء علیہم السلام کی اصلاح کے خاطر انسانیت کی عنایت ہے تو یہ درست ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے کہ بشر کو سمجھائیں کہ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تجھے چاہیے کہ اپنے ذاتی اور صفاتی عجز اور احتیاج اور اپنی فعلی کمزوری اور فقر کو پہچان لے اور سمجھ جائے کہ تیرے ذاتی اور توصیفی اور افعالی امکانات یہ بریکٹ میں ہے ممکن الوجود کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اور صفحہ نمبر 191، اور تو تیری ذات اور تیری میں اسی سے ہیں، وہ صفات جو تو رکھتا ہے وہ بھی اسی سے ہیں، افعال بھی جو تو انجام دیتا ہے اسی کی قدرت سے ہیں۔ یزکیہم انبیاء علیہم السلام کا وہ پروگرام ہے جس کے تحت لوگوں کو پاک کیا جاتا ہے اور ان کو عناء وہمی میں کی آلودگی سے پاک کیا جاتا ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ بے لگام نفس برائی پر ابھارتا ہے۔ عبارت المطہر میں جو کچھ اللہ کے اسماء حسنہ پر مشتمل ہے کہا جا چکا ہے کہ اللہ کا مطہر ہونا یعنی توفیق دینا کہ انسان عناء وہمی اور شر کی آلودگی سے پاک ہو، جبکہ شرک اور عناء وہمی یعنی میں کی آلودگی کا ساتھ دریاؤں کا پانی بھی پاک نہیں کر سکتا۔ اس کا مطہر یعنی بریکٹ میں پاک کرنے والا فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہاں پہنچے جہاں شخصیت و تشخص سے آزاد ہو جائے، کیونکہ
کیونکہ یہی وہ آلودگی ہے جو انسان کو جہالت کی گندگی میں گرفتار رکھتی ہے، ہر بھلائی سے روکتی ہے اور ہر ایک شرارت میں جھونک دیتی ہے۔ اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ امارہ کی صورت میں در آئے تو یہ نفس امارہ بسو یعنی ہر برائی کا حکم دینے والا بن جاتا ہے۔ اور یہ پھر سورہ پہ یہ ہے کہ یقیناً نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ ترجمہ تھا یہ۔ اور نفس امارہ کوئی اجنبی یا الگ چیز نہیں ہے بلکہ وہی نفس انسان جس کی خواہشات مان لی جائیں تو وہ آدمی پر حکمران ہو جاتا ہے اور اس کے وجود پر امارت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر وہ شخص اپنے نفس کی کسی فرمائش سے صرف نظر نہیں کر سکتا، اور انسان کو چاہیے کہ شرعی ریاضت کے ذریعے اپنے آپ کو نفس سے آزادی دلائے، بلکہ نفس کے میلانات کی مخالفت کرے تاکہ عناء وہمی میں کم ہو جائے، حتیٰ کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جس قدر قوت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ امانت ہے۔ جب میری طاقت اللہ کی امانت ہے تو پھر میں کس لیے دوسروں کے ساتھ جھگڑوں گا؟ اگر میں نہ ہو تو پھر وہ جاہ و منزلت کے لیے یا مال و منال کے لیے کوئی تنازع بھی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ انسان جو کچھ بھی دیکھتا ہے، طلب کرتا ہے، وہ حق کے علم اور قدرت کے آثار ہیں۔ ذات مبارک کے حق کے جمال کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، لہٰذا اجمال کے ساتھ تو کوئی تنازع نہیں رکھتا۔ یہاں پہ صفحہ نمبر ہے 192 اور ہمارے یہاں اس آڈیو کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔